تصور کیجئے گا، آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، مولا حسن نے طبیب کو بلوایا، طبیب کو بلوایا، طبیب نے زخم کو دیکھا، زخم دیکھ کر مولا کو ایک کونے میں لے کر گیا، کہنے لگا اے حسن وصیتیں کروا لیجئے، میرے حساب سے اب بچنے کے زیادہ دن باقی نہیں، میں نے پٹی تو باندھی ہے، زیادہ سے زیادہ دودھ دیا کیجئے۔ اور اب جیسے ہی طبیب گھر سے نکلا، خدا آپ کو کوفے کا وہ گھر دکھائے اور مولا کا روضہ دکھائے، جیسے ہی طبیب گھر سے باہر نکلا، باہر صحن میں ابن ملجم کو باندھا گیا تھا، ابن ملجم زور زور سے ہنسنے لگا، مولا حسن نے وجہ پوچھی کس وجہ سے تو ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا طبیب کے بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہا میں نے اپنی تلوار کو 40 روز زہر قاتل میں بجھایا ہے، اس کے بعد علی کے اوپر وار کیا ہے، ایسا وار کیا ہے علی بچنے والے نہیں ہیں۔ بس ایک مرتبہ قاتل کو سامنے لایا گیا، مولا نے کہا ہاں بھائی تیری کوئی خواہش ہے کیا جو تیرے دل میں دبی ہوئی ہو، جو تو اور کہنا چاہتا ہو، کوئی بغض ہو تیرے دل میں جو تو کہنا چاہتا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ دنیا کے بدبخت، جملے سنیے گا بڑے دل کو چیرنے والے جملے ہیں، کہتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس تلوار سے دنیا کے بدبخت ترین شخص کو قتل کروں گا۔ مولا نے کہا ہاں میں نے یہی تو نے صحیح سوچا تھا، میرا بیٹا اسی تلوار سے تجھے ضربت لگائے گا اور بدبخت ترین شخص وہ تو ہی ہوگا۔ بس ایک مرتبہ مولا کی آنکھیں نیم واہ ہونے لگی، اصحاب سے کہا آج مجھ سے سوالات ذرا کم کرو۔ ارے علی کبھی یہ کہہ دے کہ آج مجھ سے سوالات کم کر دو، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، لیکن اب علی میں طاقت نہیں تھی۔ مولا کے سامنے دودھ کا جام لایا گیا، کہا ام کلثوم کیا میرے قاتل کو بھی دودھ پلایا یا مجھے پلایا جا رہا ہے؟ کہا ام کلثوم پہلے آپ ابن ملجم کو یہ دودھ کا جام پلائیے گا، اس کے بعد مجھے دودھ پلائیے گا۔ اور اب وصیتوں کی باری آئی، 21 رمضان اسی وقت تقریباً اسی وقت ایک مرتبہ مولا کائنات نے تمام احباب کو بلایا، 11 بیٹے بروایت 12، بعض نے 14 لکھے، بلایا بیٹوں کو، بیٹیوں کو بلایا 18 بیٹیاں، مولا نے اہل خانہ کو بلایا تقریباً 35 اہل خانہ۔ مولا حسن سے کہا حسن بیٹا اپنا ہاتھ تو آگے کرنا۔ حسن نے ہاتھ آگے کیا، ایک ایک کا ہاتھ لیتے جاتے تھے، بیٹا دیکھو یہ تمہارا امام ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے۔ اللہ جانے کیسے بچوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوگی، باپ کو دیکھا ہوگا ایک طرف ضربت میں ہے، ایک طرف ہاتھ بیعت میں دے رہے ہوں گے۔ ایسے میں رونے کی آواز آئی، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا کون رو رہا ہے میرے زندگی میں؟ کہا ماں ام البنین رو رہی ہے۔ کہا بلاؤ ام البنین کو۔ کہا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کہا عباس آگے آئیے گا، عباس کا ہاتھ دیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا عباس آپ کا ہاتھ حسین کے لیے ہے۔ عباس نے اپنے ہاتھ حسین کے لیے وقف کر لیے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے بہت سنا، آنکھیں بند کرنے شروع ہوئی، آنکھیں بند ہونے لگی۔ مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ۔ بس یہ کہنا تھا، آنکھیں بند ہوئی۔ جناب زینب نے سر کو پیٹنا شروع کیا، حسن نے امامے کو پھینکا، حسین نے امامے کو پھینکا، کوفہ میں ماتم برپا ہوا۔ واہ غربتا، ہائے غربت، ہائے شور اٹھا۔ ایک مرتبہ جب شور اٹھا لوگ آ گئے، کہنے لگے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوا ہے، کیا علی کا انتقال ہو گیا، کیا علی شہید کر دیے گئے؟ کہا ایک وصیت جو آخری وصیت، بس اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا۔ آخری وصیت امام نے کی، ایک مرتبہ امام علی کو بلایا، امام حسین کو بلایا، امام کہا کہ قریب آئیے۔
آئیے گا، ذرا قریب آئیے، اتنا قریب آئیے کہ آپ کے کان میرے ہونٹوں سے لگ جائے، اور ایک ایسی وصیت کی جو کسی کو پتہ نہیں تھی۔ کہا کہ بعد میں بچوں نے پوچھا کیا وصیت کی آقا حسین، آپ کو کیا وصیت کی؟ آقا حسین نے وصیت بتائی نہیں، لیکن جب 10 محرم آنے لگی نا، بیوی سے کہنے لگی اے بی بی زینب شانوں سے ردہ ہٹائیے گا۔ آپ پوچھا کرتی تھی وصیت کیا تھی؟ علی نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا، ہاتھوں پہ رسن بندھیں گے، ان ہاتھوں پہ بوسہ دی۔ ماتم علی۔